السلام علیکم۔ آج 26 دسمبر ہے اور میں خالد مصطفیٰ اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ سلام اور آداب قبول کیجیے۔ رات جو خبریں دیکھی تھی اس پر میں نے پروگرام بنانا مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے تو میں یوتھی کو مبارکباد دے دوں کہ بھائی آپ لوگوں کو دیکھو، میں نے کہا بھی تھا کہ آپ کو بلے کا نشان مل جائے گا، اگر بلے کا نہیں بھی ملتا دوسرا مل جائے گا، لیکن بہرحال چلو شکر کرو کہ بلے کا نشان مل گیا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گھڑیاں واپس الٹی سمت میں چل رہی ہیں۔ اب عمران خان کے سازشیں تمام ختم ہو جائیں گی اور وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ذرا تھوڑے سے ارشادات بتا دوں۔ امداد سمرو صاحب بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، میرے تو پسندیدہ جرنلسٹ ہیں، اور اردو بھی ان کی صاف ہو چکی ہے، بڑے اچھے بولتے ہیں۔ انہوں نے جو بتائیں باتیں اس پہ تھوڑا میں ڈسکس کر لوں کہ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ آپ کچھ خود بھی محنت کر لو۔ بھائی بات تو خیر ٹھیک ہے کہ محنت کر لو، لیکن کیا وہ یہ اس پر انہوں نے امداد سمرو صاحب نے کہا کہ بھائی تم بھی کام کرو اور جیسے میں نے محنت کی تھی اسی طرح محنت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، آج کل کے جو تھے نکمے لوگ بھی آج نصیحتیں کرنے لگے۔ سب کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے کس طرح لوٹا بھٹو کا پیسہ، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، محنت ہی کر کے لوٹا نا، ایسے بغیر محنت کے تو پیسہ بھی نہیں لوٹا جا سکتا۔ مجھے آج تک یاد ہے 77 کے اندر ہم جاتے تھے حیدرآباد سے کراچی فلم دیکھنے کے لیے کیپری کے اندر، تو وہاں میرا خیال ایگزورسسٹ لگی ہوئی تھی، یہ ڈرامنی فلم تھی، تو اس کے بلیک ٹکٹ ہی بیچ رہے تھے اور میں نے 5 یا 6 ٹکٹ خریدے تھے، اپنے دوست بھی ساتھ جاتے تھے۔ تو کل کی بات تھی، لگتی ہے محنت تو کی تھی انہوں نے بھی، ٹکٹ بیچنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتا، وہ بھی بلیک کے اندر، بڑی بات ہے۔ تو بہرحال آپ ایسے مشورے مت دیں، عمران خان کو فدو نہ سمجھیں کہ سب کچھ اس طرح مل گیا۔ یقیناً ملتا ہے لیکن اس طریقے سے تو نہیں ملتا نا، کسی کو بھی نہیں ملتا، تھوڑی بہت تو محنت کرنی پڑتی، یعنی ایون کھانے کے لیے بھی آپ کو ہاتھ پاؤں تو چلانے پڑتے ہیں میرے بھائی۔ امداد سمرو صاحب آپ بھی ہمارے سندھی بھائی ہیں، تو بہرحال مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے، جو میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی لفافہ پکڑ لیا، مجھے لگتا ہے صحیح ہے کہ اب آپ زرداری کا محسوس کر رہے ہیں کہ زرداری اور بلاول آئیں گے تو شاید آپ بھی منسٹر بن جائیں کمیونیکیشن کے۔ تو بہرحال یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور صحافی وکیل جو ہیں نعیم بخاری صاحب، میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت تھی، اور مجھے سب سے زیادہ کریکٹر والا انسان یہی لگتا تھا، کیونکہ یہ بولتا بھی نہیں تھا اور ہنسی مذاق بھی کرتا تھا، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ صاحب لیکن مجھے تو لگا کہ یہ نہ دشمن تھا نہ دوست تھا، بلکہ آستین کا سانپ تھا۔ وہ کس طرح، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے 5 سال کے بعد یہ فرما رہے ہیں اس کی برائیاں، ایک طرح سے اس کو آپ اچھائیاں کہوں یا برائیاں کہوں، کیا کہوں، یہ تو سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے اچھا خود ہی بتا بھی دیا کہ گھڑی، اچھا خود معتبر بن گئے۔ سب سے پہلے تو اس بندے کا جس نے انٹرویو لیا تھا اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی، اس کو اتنا ذلیل کیا انہوں نے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں اس باپ کا پروگرام دیکھتا تھا جب میں بچہ تھا، بالکل ٹھیک بات ہے، اس کی عمر ہوگی 35 یا 40 سال، ان کی ہے 80 سال، تو ظاہر ہے اس حساب سے تو یہ 40 سال کا فرق ہے نا، تو اس سے تو بیچارہ بچہ ہی ہوگا وہ چھوٹا، تو اگر اس نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ انہوں نے مائنڈ کر گئے اور اپنی باتیں شروع کر دی، الٹی سیدھی۔ بھائی ہیرو تم تھے، لیکن ٹھیک ہے سبھی ہیرو ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اپنے ماں باپ کے ہیرو سبھی ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ بات شروع ہوئی ان کی، جو صحافی تھے انہوں نے ان کا انٹرویو لینا شروع کیا، تو اب ان کے منہ سے خود ہی غلطیاں نکلنی شروع ہو گئیں کہ میں نے منع کیا تھا اس کو عمران خان کو کہ بھائی وہ نہ کرے، کیا ہوتا ہے یہ جو گھڑی کو نہ بیچے، کیونکہ وہ چاہتے تھے گھڑی بیچ کے اور میں سڑک پہ لگا دوں۔ تو اگر غور سے دیکھیں تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ گھڑی بیچ کے میں اپنے جیب میں ڈال لوں، سڑک بنانے کے لیے کہا نا۔ پہلے مجھے شک تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن چلو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو پاکستان کا تو پتہ ہی ہے نا کہ صحیح کام کرنے کے لیے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں بہت، تو اگر اس نے یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں یہ پیسے جو مجھے گفٹ ملا ہے ظاہر اس کا ہی ہو گیا، تو اگر وہ بیچ کے اور میں اس کو سڑک پہ لگا دوں تو سڑک تو ہمیشہ ہی رہے گی نا، وہ کوئی کسی عمران خان کی تو نہیں ہے یا زرداری کی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گی، ہر ایک کے لیے رہے گی۔ تو اس سینس میں تو اس کا جو کیس نہیں بنتا، اس کا خود ہی فرماتے ہیں۔ اچھا دوسرا فرماتے ہیں کہ اس کا ٹرسٹ کا، کہ ان کو چاہیے تھا وزیروں کو کھڑے ہو جاتے اٹھ کر۔ بھائی یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے، کون بول سکتا ہے اس پر
اصل تو یہ جو وہ تھا نا شیطان اکبر، وہ ہے ذمہ دار اس کا، اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے ان کا یاد آ گئی بات، ایک صحافی ہیں مبشر لقمان صاحب، حکیم لقمان، میں ان کو یاد رکھتا ہوں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک دوست تھا، اور بہت گہرا دوست تھا، اور بہت شریف آدمی تھا، یہ نہیں کہتا ہوں کرو بھاگ جاتا ڈر کے مارے۔ اس کے خلاف نیب میں کیس ہو گیا۔ تو ایک دن آئے وہ اور کہنے لگا چائے پلا، بڑے بے تکلف تھے، تو انہوں نے کہا چائے پلاؤ صاحب، دودھ پتی چائے آ گئی۔ کہنا کیا بات ہے یار، آج بڑے خوش ہو؟ یہ مبشر لقمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہاں یار، نیب نے کیس کیا تھا تو انہوں نے پینلٹی ڈالی تھی 5 کروڑ، تو پھر کیا ہوا 5 کروڑ کا میں نے پے کر کے آ گیا۔ کہ کہاں سے پے کیا؟ کہ گھر بیچ دیا۔ تو میں نے کہا گھر کہاں رہو گے؟ اللہ مالک ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے غریبوں کو ستانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں تو بار بار اہل قلم سے اور اہل طاقت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر جی، آپ پولیس کو، نیب کو، اور یہ جو ہے نا ایف آئی اے، یہ بھیڑی ہیں تینوں، اور یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ صرف اور کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، آپ ان تین کو صحیح کر لیں، آرگنائز کر لیں، آپ کے پاکستان کے مسئلے 90% ختم ہو جائیں گے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، آپ لوگ بھی بتا دیجیے گا۔ تو پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، اپنے باپ کی بے عزتی کی انہوں نے ایک طرح سے، کہ میرا باپ بخارا کا تھا، بخارا میں دریاں بیچتا تھا، پھر وہ یہاں کے سید بن گیا۔ خیر انہوں نے مذاق کیا تھا، یہ میں مانتا ہوں، وہ ہیں بخاری ہیں، ہم بھی بخاری ہیں ویسے تو، اور تو لیکن اس طرح حد تک ہمیں اس طریقے سے، یعنی جھنجھلاہٹ کے اندر، جب بھی تو ان کی وہ جو تھی اہلیہ پہلی والی ناراض ہوئی تھی ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ بعض عورتیں پسند نہیں کرتی اس قسم کے بیہودہ مذاق۔ تو اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اس قسم کی اپنی بات؟ پھر بڑی بات کر رہے تھے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ جیل میں رہے۔ ٹھیک ہے، ویسے اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو انہوں نے اچھی بات کہی کہ بھائی اس کو ایکسپیرینس ہو جائے ان چیزوں کا، اس کو نہیں ہے تجربہ اتنی چیزوں کا۔ تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہی نہیں جاتی، تو جو برائی کی ہوتی ہیں چیزیں وہ کہی نہیں جاتی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ان کو جو آج وہ چودھری بنے ہوئے ہیں، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ سب سے بھائی انہیں کو وزیر اعظم بنا دو، میں تو یہ کہتا ہوں نعیم بخاری صاحب کو۔ 10 کروڑ انہوں نے مانگے ایک کیس کے لیے۔ اب ہاں اس کو بھی میں بتا دوں کہ کون سی بڑی بات تھی، 10 کروڑ انہوں نے کیس کے لیے مانگے کہ وہ کیس بنتا نہیں تھا، جھوٹا کیس تھا۔ قائد اعظم سے ہی سیکھ لو کہ وہ کیسز لیتے نہیں تھے اس قسم کے جن کے اندر ان کو شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ نمبر 2 کام ہے۔ تو آپ نے 10 کروڑ مانگے کہ ہاں یار جعلی کام ہے تو اس میں اور زیادہ پیسے، یہی تو سمجھنے کی بات ایتھیکل ویلیز ہوتی کیا ہے، اور یہی تو ہوتی ہیں کہ آپ فورسی کریں، آپ سوچیں، آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے کہ بھائی میں نے ایسا مقدمہ نہیں لڑنا جس سے وہ پیسے تو مل جائیں گے آپ کو، 10 کروڑ کا 20 کروڑ بھی مل جائیں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں اس پر ایک واقعہ، عبرتناک واقعہ سنا دیتا ہوں آخر کے اندر، تاکہ آپ لوگ بالکل یہ حقیقتاً واقع ہوا، اور یہ میری والدہ کی زبانی تھی، والدہ اب دنیا میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہیں والدہ۔ تو انہوں نے مجھے خود بیٹھ کے آخر کے اندر بتایا، جب زندگی ان کی تھوڑی سی رہ گئی تھی، خالی آج میں تمہیں ایک حقیقت بتاتی ہوں۔ کہنے لگا کہ ایک ہمارے رشتہ دار تھے، نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ بار بار سنانے سے بری بات ہوتی کسی کا نام، ایس ایچ او تھے وہ وہاں انڈیا کے اندر۔ تو ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے پیسوں کی خاطر 50,000 لیے تھے کسی زمیندار سے، اس کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا، جیسے امیر صاحب ہے نا صحافی، ان کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اللہ نے معاف کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا مذاق اس کا بھی اڑا رہے ہیں، لیکن مذاق نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس نے جو تھا نا زمیندار نے مجھے 50,000 دیے کہ اس کو بے شک اس میرے بیٹے کو نکال دو۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو لاش تھی نا جس کو قتل کیا تھا، وہ ایک اونٹ والے کے گھر میں ڈال دی، اور اس کو پکڑ لیا چھاپا مار کے۔ اب وہ اونٹ والے کی جو بیوہ تھی نا، تو اس کے ایک ہی بچہ تھا یا 2 بچے چھوٹے چھوٹے، وہ ان کے پاؤں پہ پڑتی تھی کہ دیکھو آپ کو تو پتا ہے کہ اس نے نہیں قتل کیا، پھر آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ ان کہہ لگا میرے پر تو وہ سوار تھا کہ میں پیسے 50,000 پکڑ چکا تھا میں۔ آخر کار اس اونٹ والے کو سزائے موت ہو گئی اور وہ پھانسی پا گیا۔ خیر وہ تو پھر یہ پاکستان آ گئے، تو پھر پاکستان کے اندر ہم لوگ لاڑکانہ میں رہتے تھے، تو ہماری والدہ بتاتی ہے کہ وہ پوچھتے پوا چاہتے لاڑکانہ پہنچ گئے۔ تو ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، لیکن ہماری امی کا بھی بہت بڑا دل تھا، والد صاحب کا بھی بہت بڑا دل تھا، اسی کے اندر وہ اوپر والے کمرے کے اندر رہنے لگے۔ اور ہر وقت جو تھا نا وہ دمہ ہوتا تھا، اولاد کوئی نہیں تھی، اور وہ جو تھا نا گڈی جو پیسوں کی چھپا کے رکھتے تھے ادھر، یعنی نافے کے اندر نیچے شلوار کے ساتھ، اور بار بار گنتے رہتے تھے
پھر انہوں نے وہ بزنس شروع کیا کپڑوں کا، کمبر میں، کمبر جگہ ہے چھوٹی سی لاڑکانہ کے پاس، وہ بھی فیل ہو گیا۔ پھر خیر وہ قصہ مختصر کہ ان کا آخری وقت آ گیا، تو کہنا جب اس دن جس دن ان کی موت ہونی تھی تو وہاں پاور ہاؤس ہوتے تھے پہلے، تو پاور ہاؤس سے بجلی چلی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک ایس ڈی او کو بلایا۔ ایس ڈی او صاحب بھی وہ گھاسلیٹی جو ایس ڈی او ہوتے ہیں جو ایکسپیرینس کی بنیاد پر ایس ڈی او بن جاتے ہیں، ان کو بلایا، ٹیکنیشین ہوتے ہیں وہ ایکچولی، ان سے بھی نہیں ہو سکا، حالانکہ وہ ایکسپرٹ کہلاتے تھے لاڑکانہ کے اندر۔ میں نے کہا کیا جائے، پھر انہوں نے موم بت وہ لگائی، لالٹین پہلے ہوتی تھی، لالٹین بھی بتاتی ہیں کہ بھگ بھگ کر کے بجھ گئی۔ تو اس کے بعد جب ان کو نلا رہے تھے نا، تختے پہ نلاتے بھی تھے نا انسان کو، تو اس پہ بڑے بڑے بچھو انہوں نے خود دیکھے بھائی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری اولاد بھی نہیں تھی، تم نے جو پیسے لیے کیا فائدہ ہوا اس کا۔ اس طرح میں نعیم بخاری صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ 10 کروڑ اگر آپ نے لیے اور آپ نے اپنی والد کی ہتک کی، پروگرام کے اندر بےزتی کی آپ نے، کہ یہاں آ کے وہ بن گئے ہم سید۔ میں مانتا ہوں کہ وہ مذاق کیا انہوں نے، لیکن وہ سیریس تھے، اس طرح مذاق تو نہیں کرنا چاہیے اپنے باپ کے متعلق۔ جو باپ مر بھی چکا ہوگا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، خیر ظاہر ہے جو 80 سال کا بچہ ہے تو باپ تو مر گیا ہوگا، لیکن اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی جو ہے ارشادات تھے وہ آپ جو بتا رہے تھے، میں امداد سمرو صاحب کو پھر پکڑ رہا ہوں کہ بھائی جان دیکھیں، آپ بیوقوف مت سمجھیں اس کو، عمران خان کو، اس نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، اس نے اپنا نام بھی کمایا ہے۔ اب وہ غلطی اگر انسان سے ہو جاتی ہے نا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہماری پاکستانی قوم کی بڑی زبردست کوالٹی ہے کہ اب عمران خان سب سے گندا ہو گیا۔ ابھی آج عمران خان اگر وزیر اعظم بن جاتا ہے نا، تو پھر آپ بھی کہیں گے یار عمران خان بہت اچھا آدمی ہے، کس طرح فائٹ کی اس نے، بیک فائٹ۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر پروگرام پسند آئے تو آپ لائک ضرور کیجیے گا، پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ خدا حافظ۔